محترم دوستو، آئیے کچھ کہنے اور سننے سے پہلے ہم اور آپ مل کر بڑے ادب اور احترام کے ساتھ اس گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں ہدیہ درود السلام کا نذرانہ عقیدت پیش کریں۔ پڑھیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی اللہ علی النبی الأمی وآلہ وصحبہ اجمعین۔ محترم دوستو، بعد رمضان شریف یہ پہلا ہفتہ ہمارا ہے۔ ماہ رمضان ہم سے گزر چکا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ پھر سال ہمیں پوری صحت کاملہ کے ساتھ اللہ پاک رمضان المبارک کی بہاریں نصیب فرمائے اور بہت زیادہ خوب عبادت کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم دوستو، ایک نیا سلسلہ لے کر ہم حاضر ہوئے اور وہ سلسلہ ہے کبائر کا۔ کبائر یعنی کبیرہ گناہ، بڑے گناہ، جس کو آپ کبیرہ گناہ بولتے ہیں، یعنی وہ گناہ جس کی شریعت میں جو ہے بہت سختی ہے، شریعت پسند نہیں کرتی ایسے گناہ، اور شریعت میں اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم یعنی یہ حکم دیا کہ اس سے بچا جائے، بڑے گناہوں سے بچا جائے۔ تو یہ جو کبائر ہیں، یعنی یہ جو بڑے بڑے گناہ ہیں، یہ بندے کو ہلاک اور برباد کر دیتے ہیں، اس سے آخرت تباہ ہو جاتی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں ذکر کیا، سورہ النساء کی آیت نمبر 31 ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِن تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر بچتے رہو کبیرہ گناہ سے، بڑے گناہوں سے، اگر بچتے رہو بڑے گناہوں سے، اور جس سے اللہ نے منع کیا اس سے بچتے رہو، تو نکفر عنکم سیئاتکم، اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو ختم کر دے گا۔ اگر آپ بڑے گناہ سے بچیں گے تو یاد رکھیے چھوٹے گناہ اسی معاف ہو جائیں گے۔ چھوٹے جو گناہ ہے اس کے لیے توبہ کرنا ضروری نہیں ہے۔ چھوٹے گناہوں پر کیا کرنا ضروری نہیں ہے؟ توبہ کرنا۔ توبہ کرنا کن گناہوں پہ ضروری ہے؟ بڑے گناہوں پر، کبیرہ گناہوں پہ توبہ کرنا ضروری ہے۔ چھوٹے گناہوں کا معاملہ ایسا ہے، آپ خالی بڑے گناہوں سے بچے تو اللہ تعالیٰ یہ بچنے کے یہ جو آپ کا بچنا ہے، یہ جو عمل آپ نے کیا، اسی کے توسل سے چھوٹے گناہ معاف ہو جاتے۔ اچھا، اب اس چھوٹے گناہ ایک نماز سے دوسری نماز کے درمیان جتنے چھوٹے گناہ ہوئے، تو ایک نماز سے دوسری نماز جو ہے چھوٹے گناہوں کا کفارہ بن جاتی۔ ایک جمعہ سے دوسرا جمعہ، اس کے بیچ میں جتنے چھوٹے گناہ ہوئے، تو ایک جمعہ پڑھے آپ نماز، پھر دوسرے جمعہ کو آئے نماز پڑھے، تو ایک ہفتے میں جو جو چھوٹے گناہ ہوئے، یہ ایک نماز سے دوسری نماز کیا کر دیتی؟ چھوٹے گناہ خود بخود معاف ہو جاتے۔ پھر اسی طرح سے وضو کرنے سے بھی گناہ جھڑ جاتے ہیں، معاف ہو جاتے ہیں۔ تو کون سے گناہ ہے یہ؟ بغیر توبہ کے جو عمل کرنے سے معاف ہو جا رہے ہیں، اچھے کام کرنے سے معاف ہو جا رہے ہیں، تو وہ ہے چھوٹے گناہ، صغیرہ گناہ ہے۔ کون سے گناہ ہے؟ صغیرہ گناہ ہے۔ اور کبیرہ گناہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے۔ تو ہم جو بیان کرنے والے ہیں وہ کون سے گناہ ہیں؟ کبیرہ گناہ ہیں، کیونکہ صغیرہ گناہ تو ایسے ہی معاف ہو جاتے ہیں، بغیر توبہ کے اچھے عمل کرنے سے ہی معاف ہو جاتے ہیں، مگر کبیرہ گناہ یعنی بڑے بڑے گناہ جو ہے بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے۔ توبہ کرنا ضروری ہے۔ توبہ یعنی سچے دل سے، صدق دل سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرنا کہ یا اللہ پاک، میں نے یہ گناہ کیا، آپ مجھے معاف کر دیجئے۔ تو سچے دل سے جو بندہ معافی مانگ لیتا، اللہ تعالیٰ اس کا وہ گناہ معاف کر دیتا۔ تو توبہ بولتے اس کو، کیا بولتے ہیں؟ توبہ۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ جو بچے بڑے گناہ سے، اور اللہ نے جس سے منع کیا اس سے بچے، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے چھوٹے گناہوں کو کیا کر دیتے؟ کفارہ بنا دیتے۔ اور فرمایا وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا، اور اللہ تعالیٰ اس کو عزت کے گھر میں داخل کرتے بولے۔ وہ کون سا ہے گھر؟ جنت، جنت میں داخل کرتے بولے۔ اچھا، پھر ایک مقام پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا یجتنبون کبائر الاسم والفواحش واذا ما غضبوا هم یغفرون۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور وہ جو بڑے بڑے
गुनाहों से बचे। किससे? बड़े बड़े गुनाहों से बचे और फहश से बचे। फहश यानी बेहुदा हरकतों से बचे। और वइज़ा मा गज़िबू, और गुस्सा आए तो अपने आप को काबू में रखे तो यग़फिरून, अल्लाह ताला उनको बख्श देगा। बड़े गुनाहों से बचे आप, बेहुदा हरकतों से बचे और गुस्से को कंट्रोल में करे तो अल्लाह ताला क्या बोल रहे? जो बंदा मेरा ऐसा करेगा मैं उसको माफ कर देता हूं। अब माफ करने से मुराद यह है अल्लाह ताला उसकी बख्शिश कर देते हैं। क्या बोल रहे? उसकी बख्शिश कर देते हैं। फिर एक मकाम पे फरमाया अल्लज़ीना यज्तनिबूना कबाइरल इस्मि वल फवाहिशा इल्लल लमम इन्ना रब्बका वासिउल मग़फ़िरा। अल्लाह ताला ने फरमाया वो लोग जो बड़े गुनाहों से बचते हैं और बेहयाई से बचते हैं, मगर इतना ही के करीब तक गए और रुक गए, नहीं करे गुनाह, तो अल्लाह ताला ने फरमाया उनका रब बड़ी बख्शिश वाला है, यानी माफ करने वाला है। अच्छा, अब ये पूरे आयत में आपको ये बताया जा रहा है कि बड़े गुनाहों के करीब मत जाओ। किसके करीब? जो बड़े गुनाह है उसके करीब मत जाओ। अगर तुम बड़े गुनाहों के करीब जाने से अपने आप को रोक लिए, क्या सोच के? अल्लाह ने मना किया, तो अल्लाह ताला ने ये फरमाया, ये बशारत दी कि बस इतना कर लिए तो मैं तुमको माफ कर देता हूं, जन्नत में दाखिल करता हूं। तो जैसा नमाज पढ़ना जरूरी है, वैसी शराब से बचना जरूरी है, सूद से बचना जरूरी है, जिना से बचना जरूरी है, फहश कलामी, फहश उरियानी चीजों की तरफ जाने से बचना जरूरी है। जो जो बड़े गुनाह है, जैसे कि शिर्क है, कत्ल व गारत गिरी है वगैरह, चोरी है, डकैती है वगैरह वगैरह, ये बड़े बड़े गुनाह है, जो बंदा इससे बच जाएगा तो अल्लाह ताला क्या बोले? अगर जो बंदा इससे बच गया हम उसको माफ कर देंगे, आखिरत में बख्श देंगे और जन्नत अता करेंगे। तो जैसा इबादत करना यानी नमाज, रोजा, हज, ज़कात, ये जैसा जरूरी है वैसी जरूरी क्या है? बड़े गुनाहों से बचे हुए रहना, बड़े गुनाह से बचे हुए रहना, अपने आप को बचा के रखना, करीब ही नहीं जाना बड़े गुनाह, सोचना भी नहीं बड़ा गुनाह करने के बारे में। जो लोग बड़े बड़े गुनाह कर रहे हैं उनसे अपने आप को दूर रखना, वरना क्या होगा? उनकी सोहबत का असर आप पर भी होगा, आप भी कल के दिन उनके असर की वजह से वो गुनाहों में मुब्तला होने का अंदेशा और डर रहता है। इसलिए बुरे लोगों की सोहबत से भी अपने आप को बचा के रखना। अच्छा, अब ये तो बात थी आयत कुरानी से, हमने ये बात बताई आपको कि बड़े गुनाहों से बचें, बड़े गुनाहों से। अच्छा, अब बड़े गुनाहों में कितने हैं ये बड़े गुनाह? तो इमाम ज़हाबी ने 76 बयान की। कितने बड़े गुनाह कितने? अब मैं खाली ऐसी गिन के बताया, चोरी, डकैती वगैरह, कत्ल कर देना, ये कर देना, गाली गलौज वगैरह वगैरह, मैं मुख्तसर आपको बताया। इमाम ज़हाबी ने कितने बयान किए? 76। और दीगर जो आइम्मा है, मुहद्दिसीन है, उन्होंने 350 तक बयान किए। कितने? 300 के आगे तक बयान किए। अब ये हमारे सामने जो किताब है, ये अल्लामा ज़हाबी की किताब है, कबीरा गुनाह यानी किताबुल कबाइर इसका नाम है। इसको फिर तर्जुमा करके उर्दू में छापा गया 76 कबीरा गुनाह। असल इसका नाम क्या है अरबी में? किताबुल कबाइर, जिसमें इमाम ज़हाबी ने 76 तरतीब से एक एक करके एक एक गुनाह को बयान किया। तो सबसे पहला कबीरा गुनाह, सबसे बड़ी अल्लाह ताला की नाफरमानी, सबसे बड़ा गुनाह जो इस जमीन के ऊपर है वो है शिर्क। क्या है वो? शिर्क। तो पहले दर्जे पे उसी को रखा है अल्लामा ज़हाबी ने और शिर्क के रद में बयान किया। इसलिए याद रखिए, जो अल्लाह का हक है हम किसी को दे सकते हैं? मखलूक को दे सकते? अल्लाह का हक नहीं दे सकते। इसलिए नमाज अल्लाह के लिए, रोजा अल्लाह के लिए, हज अल्लाह के लिए, इबादत सारी की सारी किसके लिए? अल्लाह के लिए। बंदगी किसके लिए? अल्लाह के लिए। अल्लाह के सिवा हम किसी की इबादत नहीं करते, किसी मखलूक को इबादत के लायक नहीं मानते। इबादत के लायक कौन है? अल्लाह पाक। अब जो अल्लाह के अलावा किसी और की इबादत का कायल होगा या वो जो अल्लाह के लिए खास है वो मखलूक को देगा, तो वो क्या करेगा? शिर्क करेगा। वो क्या करेगा? अल्लाह के साथ शिर्क करेगा। इसीलिए ये याद रखिए, अल्लाह ताला ने कुरान में क्या फरमाया? इन्नल्लाह ला यगफिरु अन युशरका बिही व यगफिरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा।
بے شک اللہ تعالیٰ شرک کرنے والے کو معاف نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ کس کو معاف نہیں کرتا؟ شرک کے علاوہ جو ہے وہ معاف کر دیتے. بولے شرک کو معاف نہیں کرتے. مگر اب یہ یاد رکھیے کون سا بھی بڑا گناہ ہو, موت سے پہلے اگر بندہ سچی توبہ کر لیا, شرک سے بھی سچی توبہ کر لیا, تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتے. اچھا ایک بندہ شرک کرا, تو اب شرک ایک ایسا گناہ ہے اس سے تو دائرہ اسلام سے نکل جاتا بندہ. کس سے نکل جاتا؟ انہیں مسلمان ہی نہیں ہے جو شرک کرے, وہ مسلمان ہے ہی نہیں, وہ نکل گیا ہے دائرہ اسلام سے. اب اگر کوئی نماز پڑھتے ہوئے, روزہ رکھتے ہوئے, عبادت کرتے ہوئے شرک بھی کرتا ہے, یعنی جو اللہ تعالی کے ساتھ خاص ہے وہ مخلوق کو بھی دیتا ہے, تو پھر اب وہ مسلمان رہتا نہیں رہتا. اس لیے یہ یاد رکھیے شرک ظلم عظیم ہے. شرک کیا ہے؟ ظلم عظیم. اب یہ بات ہمیں سمجھنی چاہیے, سارے انسان, سارے جنات, ساری مخلوق کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے. عبادت کے لائق کون ہے؟ اللہ کے سوا کسی کی عبادت ہے؟ کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ مالک اور خالق اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے. اللہ ہی مالک اور خالق ہے, اسی لیے اسی کی کیا ہے؟ عبادت ہے. اب اللہ کے سوا نہ کوئی مالک ہے نہ کوئی خالق ہے, اسی لیے اللہ کے سوا کسی کی عبادت بھی نہیں ہے. اب اگر کوئی اللہ کے علاوہ کسی اور کو مالک اور خالق مانے گا, معبود مانے گا, تو پھر وہ شرک کر رہا ہے. تو اسی لیے یہ یاد رکھیے اللہ تعالیٰ شرک کو پسند نہیں کرتا, کیونکہ یہ ظلم عظیم ہے. کیا ہے یہ؟ ظلم عظیم ہے. اچھا اب یہ دیکھیے, یہ تو بہت مختصر ٹاپک ہے. اچھا اب شرک